اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انک حمید مجید۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اس کامنٹ کا جواب لیا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہے، جس پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جماعت احمدیہ تو خود کو کہتی ہے کہ میں منظم ہوں، ہماری جماعت منظم ہے، اور دوسروں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منظم نہیں ہے، جس کو دیکھو اپنا انڈیویجول ایک دوسرے پر فتاوے دیتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جو ہے رائے زنی کرتے رہتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ دوسری طرف اس بات کا دعویٰ بھرتی ہے کہ وہ جو ہے ایک ہاتھ کے نیچے ہے، ایک نظام کے تحت ہے۔ لہٰذا اب یوٹیوب کے اوپر بہت سے احمدی احباب جو ہے آ کر کے بہت سے جوابات دے رہے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے متحد نہیں ہے، ایک نظام کو نہیں مانتے۔ یہ اس قسم کا تاثر اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس بدبخت کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھو، جماعت احمدیہ کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ فضل احمدی ہو یا جو بھی ہو، وہ جماعت احمدیہ کے نظام کے تعلق سے کبھی بھی باہر کوئی بھی کامنٹ نہیں دیا کرتا۔ اور ہم جتنے بھی لوگ اس یوٹیوب پر اپنی زبانیں کھولتے ہیں تو ہم پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری جو ہے انفرادی رائے ہے، اس سے جماعت احمدیہ کی رائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری رائے سے متفق ہو، اور ہم نظام جماعت کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ دراصل یہ شیطان ہے، اور شیطان کا کام ہے فتنہ لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شیطان کو مہلت دیا ہوا، لیکن ساتھ میں شیطان مردود کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ تم میرے نیک اور صالح بندے کو نہیں بہکا سکو گے۔ لہٰذا یہ اس دور کا شیطان، اس دور کا ابو ابلیس جتنی بھی کوشش کر لے، وہ اپنی حسرت لیے ہوئے وہ مرے گا، اور انہی حسرتوں کے ساتھ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، اور احمدیت روز بروز انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتی رہے گی۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ آپس میں احمدی جو ایک پاگل کتے کی طرح لڑ رہے ہیں۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں ہے، پتہ تو ہے، لیکن یہ اس کی خباثت ہے کہ یہ بتاتا نہیں ہے کہ احمدی کبھی بھی آپس میں لڑتے نہیں، اور بشری کمزوری کے تحت ایک دوسرے کے درمیان تو لڑائیاں ہوا کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے درمیان بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ چار دیواری کے اندر اور ایک حدود کے اندر، اور اسی چار دیواری اور اسی حدود کے اندر آج ہماری بھی باتیں جو ہے رہا کرتی ہیں۔ لہٰذا اس یوٹیوب پر ہم جو جواب دے رہے ہیں وہ کسی احمدی کو نہیں دے رہے ہیں، ہم ایک ایسے شخص کو دے رہے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوی پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح بھی تصور کرتا ہوں، مہدی بھی تصور کرتا ہوں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں مرزا صاحب کی ہر بات پر عمل کرنے کو تیار ہوں، اور دوسری طرف اس شخص کے ساتھ گلے میں ہاتھ دے کے کھڑا ہوتا ہے اور بغل گیر ہوتا ہے جو اس کے امام، یعنی اس نالائق شخص کے امام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اس جو ہے نالائق شخص کے پیر، اس کے مرشد، اس کے مسیح، اس کے مہدی کو جو شخص گالیاں دیتا ہے، اس کے ساتھ یہ بغل گیر ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ شخص کتنا بڑا منافق ہے کہ جس کی موجودگی میں اس کا جو جگری یار اور جگری دوست ہے، اس کے پیر اور مرشد اور اس کے امام کو گالی دے، اور یہ شخص اس کے ساتھ اپنے دوستی کا وعدہ نبھائے۔ لہٰذا میں نے اس نالائق شخص کو یہ کہا تھا کہ تم بدبخت ہو اور تم جو ہو منافق ہو۔ تو یہ بدبخت اور منافق میرا کہنا اتنی بڑی گالی ہو گئی ہے کہ جو یہ بدبخت بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے جو مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو زبانیں کھولی ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ
کیا کوئی شریف اس دنیا میں کر سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس کے پاس تو ہمارے سوالوں کا جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جھوٹا اور مردود ہے، اور جھوٹا اور مردود ہمیشہ جو ہے تفرقہ ڈالنے کی باتیں کرے گا، تو لہٰذا وہ یہی کر رہا ہے۔ اب میں ایک بات بتا دوں اس بدبخت کو، اگر آئندہ سے نام دے اپنے کامنٹ کا تو یہ دے کہ احمدی سوروں کو مار رہے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے مرزا صاحب نے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس دور کا میں مسیح ہوں، اور اس مسیح کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈیوٹی دی ہے، ایک تو وہ صلیب توڑے گا، وَيَكْسُرُ صلیبہ وَيَقْتُلُ خنزیرہ، اور سور کو مارے گا۔ لہذا صلیب تو توڑ چکا ہے، اور مرزا صاحب نے یہ ثابت کر دیا قرآن کریم سے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچرل وفات پائے اسی دنیا میں، اور پھر مرزا صاحب نے تاریخ کے ذریعے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ عیسیٰ جو ہے ہندوستان تک آئے، 120 سال کی عمر پائے، اور ہندوستان کے کشمیر کے ضلع سری نگر کے خانیار محلہ میں ان کا قبر بھی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ بدبخت شخص جس کا یہ کامنٹ ہے، جس کو میں رپلائی کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو بہت آسانی کے ساتھ قرآن سے جو ہے عیسیٰ کی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ تم ایک آیت سے ثابت کر دو تو میں تمہاری بیعت کر لوں گا، میں احمدیت سے پھر جاؤں گا، اور میرے ساتھ ہو سکتا ہے جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں کہ فضل احمدی تو بہت بڑھ کے ان کو مار رہا ہے، تو جب فضل احمدی چلا گیا چلو ہم بھی چلیں، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن یہ بدبخت تو ناکام اور نامراد رہا۔ اب میں اس مرزا صاحب کے دوسرے کام کی طرف آتا ہوں کہ وہ سور مارے گا، تو سور مارے گا کہ مراد جو ہے، اگر یہ ظاہری سور لیا جائے تو کوئی معنی نہیں بنتا۔ اگر اب مان لیں مرزا صاحب ہندوستان میں اگر سور مارتے ہوئے یہاں سے اگر کینیڈا پہنچتے ہیں، تو کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ تو جب تک وہ کینیڈا پہنچیں گے تب تک کئی لاکھ سور یہاں پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سور فطرت لوگوں کو ماریں گے جن کا کیریکٹر سور کا ہو گیا، جن کا اٹھنا بیٹھنا بول چال سور کا ہو گیا، جن کی فطرت جو ہے سور کی طرح ہو گئی ہے، جو ہر وقت جو منافقت سور کے طرح کرے گا، لغو گند میں جو ہے منہ مارے گا سور کے طرح، جس طرح سور گند میں منہ مارتا ہے، لہذا اس سور کو قتل کرنے کی ذمہ داری مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرزا صاحب کے خاک پاک ادنا غلام کی حیثیت سے ہم ان سوروں کو اس یوٹیوب پر آ کر کے مار رہے ہیں۔ اب یہ جو شخص سمجھ رہا ہے وہ خود سمجھے کہ اس میں سور کون ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے احمدی جو ہے قولوا قولا سدیدا پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہم جو اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں، جو ڈیوٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ دیا ہے، تو آئندہ اگر ٹاپک رکھے تو یہ نام اگر دے تو اپنے کامنٹ کا یہ نام دے تو اچھا بھی لگے گا۔ پھر اس ضمن میں ایک اور بات بتاتا چلوں، اس بدبخت کو یہ سمجھتا ہے کہ جماعت میں احمدیہ کے اندر تضاد ڈال دیں گے تو دیکھو تم مرو گے، تمہاری اولاد مرے گی، اس کی اولاد مرے گی، اس کی اولاد مرے گی، اس کی اولاد مرے گی، اور پھر اس کی اولاد مرے گی، اور پھر مرے گی، اور پھر مرے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گا، اور تم اپنے پروگرام میں، اپنے مشن میں جو تفرقہ ڈالنے کا ہے اس میں ناکام اور نامراد رہو گے۔ تم حسرتوں کے ساتھ جماعت احمدیہ کی روز بروز ترقیات کو دیکھو گے اور روزانہ مرو گے، اور تم جماعت احمدیہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ جماعت احمدیہ یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی اس کی آبکاری کرتا ہے، خدا تعالیٰ ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے، تو تمہارے ایسے بدبخت کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں یہ لکھ دیا ہے کہ تم روزانہ جماعت احمدیہ کی ترقیات کو دیکھو اور روزانہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو، یہ تمہارے مقدر میں ہے، اور آئندہ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ جب تم منہ کھولو گے اس وقت تک تم ایک ایک قدم جو ہے جہنم کی طرف بڑھتے رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔